کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہمُ الصلاۃ ارشاد فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظا ويفيض الأيام فيضا ويكيز الكرام غيظا ويجترئ الصغير على الكبير واللئيم على الكريم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک کہ اولاد غیظ و غضب کا سبب نہ بن جائے، یعنی والدین کے لیے اولاد غضب کا سبب بنے گی، دنیا کے اندر ملامت کا سبب بنے گی، بے عزتی کا سبب بنے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی۔ قرب قیامت کے اندر ایسی اولادیں آئیں گی کہ جو اپنے والدین کو دکھ تکالیف پہنچائیں گے اور ایسے ایسے معاملات کریں گے، ایسے ایسے کام کریں گے کہ جن کی وجہ سے ان کے والدین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور والدین کے لیے بے عزتی کا سبب بنیں گے اور والدین کے لیے غیظ و غضب کا سبب بنیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی، اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس وقت کے دن بھی غیظ و غضب بن جائیں گے، یعنی زمانہ ہی ایسا ہو جائے گا کہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں ہوں گی اور ایک دوسروں کے ساتھ حالات جو پیار محبت والے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَغِيظَ الْكِرَامُ غَيْظًا، اور اس وقت جتنے بھی مہربان لوگ، اچھے لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، وہ بھی غیظ و غضب کا شکار رہیں گے، یعنی لوگوں کے غیظ و غضب کا شکار ہوں گے کہ جو آئے گا شریف کو دباتا چلا جائے گا اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وَيَجْتَرِئَ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، اور اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی کہ جب تک ایسے لوگ نہیں آتے کہ چھوٹے بڑوں پر جرأت کریں۔ وَيَجْتَرِئَ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، کہ بڑوں پر چھوٹے جرأت سے بات کریں، یعنی جیسا کہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جی سامنے ہو جانا، یہ بڑوں کے سامنے ہو جاتا ہے، بڑوں کے سامنے بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے اندر ایسے لوگ آئیں گے کہ جو چھوٹے ہونے کے باوجود بڑوں پر جرأت کریں گے، بڑوں کے سامنے گفتگو کریں گے، بڑوں کے سامنے بات کریں گے اور ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی، یعنی ادب ختم ہو جائے گا۔ جب ادب ختم ہو جائے، جب ایسے لوگ آ جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمجھنا کہ قیامت قریب ہے۔ اور فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاللَّعِیمُ عَلَى الْکَرِیمِ، اور اس زمانے کے اندر کہ جب چھوٹے بڑوں پر جرأت کریں گے، اس وقت پھر یہ بھی ہوگا کہ جو لوگوں کے اندر کمینے لوگ ہیں وہ اچھے لوگوں پر بھی جرأت کریں گے، یعنی کمینے لوگ، گھٹیا لوگ، وہ اچھے اور نیک لوگوں پر گفتگو کی جرأت کریں گے، گفتگو اور بات کرنے کی جرأت کریں گے۔ وہ جو بھی بات آئے گی شریف کو، ایک نیک شخص کو، ایک اچھے شخص کو، خوبصیرت کو، جو بات آئے گی کہتے چلے جائیں گے، یعنی جرأت ہوگی کمینوں کو، نیک لوگوں پر، اچھے لوگوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا زمانہ آ جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، اس سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی۔ ایسے لوگ آئیں گے، ایسا زمانہ آئے گا، ایسا معاشرہ ہوگا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بعد پھر قیامت آئے گی۔ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى تناکر القلوب ویختلف الاقوال ویختلف الاخوان من الاب والام فی الدین۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی کہ جب تک دل منکر نہ بن جائیں. یعنی یہ دل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ انکار کرنے والے نہ بن جائیں ایک دوسرے کا، یعنی کسی کو قبول کرنے کی صلاحیت دلوں کے اندر نہیں ہوگی، یعنی ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے دشمن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَخْتَلِفَ الْأَقَاوِيلُ، اور لوگوں کی گفتگو، لوگوں کی باتیں وہ مختلف ہوں گی. یہاں یہ بات ہے، وہاں وہ بات، فلاں جگہ پر وہ اور بات ہے، یعنی کسی ایک بات پر پکے نہیں ہوں گے. ان کی گفتگو بچوں والی گفتگو ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی باتیں بھی مختلف ہوں گی. اور فرمایا کہ اس زمانے کے اندر پھر حال ایسا ہوگا کہ اس وقت ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں سے جو اولاد ہوگی وہ دین کے اندر بھی اختلاف کرے گی. یعنی ایک ہی ماں کے بیٹے، ایک ہی باپ کے بیٹے، 3-4 ہیں تو سب کا مذہب علیحدہ علیحدہ ہوگا. دین کے اندر ان سب کا آپس میں اختلاف ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی. یعنی دین کے اندر بھی، مذہب کے اندر بھی وہ پھر اختلاف کرنا شروع کر دیں گے. کسی کا تعلق کسی فرقے کے ساتھ ہوگا، دوسرے بیٹے کا تعلق کسی اور کی فرقے کے ساتھ ہوگا، تیسرے کا تعلق کوئی نئے فرقے کے ساتھ ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی ماں باپ جائے، اپنے دین کے اندر اختلاف کرنے والے بن جائیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قرب قیامت کی علامت ہے، اس سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی. یہ زمانہ پہلے آئے گا، اس کے بعد پھر قیامت آئے گی. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان یتباہون بالمساجد ثم لا یعمرونها الا قلیلا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ مسجدوں پر فخر کریں گے، آباد نہیں کریں گے، مگر کم لوگ ہوں گے جو آباد کرنے والے ہوں گے. فخر کرنے والے سارے ہوں گے، یعنی مسجدیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے. جی ہم نے جی اپنی مسجد پر کروڑوں خرچ کر دیے ہیں، ہم نے اتنے کروڑ کی مسجد بنائی ہے، ہم نے اتنی بڑی خوبصورت مسجد بنائی ہے، اور ہماری مسجد فلاں علاقے اور فلاں شہر کے لوگوں نے جو مسجد بنائی اس سے بڑی مسجد ہے ہماری، اس سے اعلیٰ قسم کی مسجد ہے ہماری. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجدیں بنائیں گے اور فخر کریں گے، لیکن آباد کرنے کی کوشش نہیں کریں گے سوائے چند لوگوں کے. مسجدوں کو آباد نہیں کیا جائے گا. مسجدیں عالی شان ہوں گی، مسجدیں خوبصورت ہوں گی، لیکن آباد نہیں ہوگی. آباد مسجدیں تب ہوتی ہیں کہ جب عالی شان مسجد کے اندر ایک عالم دین بیٹھا ہو اور پھر مسجد بھری ہو، وہاں دین کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہو اور لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، دین سیکھنے کے لیے آئیں. مسجدیں پھر جا کر آباد ہوتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجدیں آباد نہیں کریں گے، بنائیں گے، فخر کریں گے بنانے پر بھی، لیکن مسجدیں آباد نہیں ہوگی. یہ قرب قیامت کی علامت ہے. اس سے پہلے قیامت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں آ سکتی. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انکم فی زمان علماؤہ کثیر خطباؤہ قلیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا اے میرے صحابہ، جس زمانے میں تم جی رہے ہو، جس زمانے میں تم جی رہے ہو، انکم فی زمان، تم ایک ایسے زمانے کے اندر ہو کہ جس زمانے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علماء کثیر ہیں، دین کے علماء، دین کو سمجھنے والے کثیر لوگ ہیں، خطباء قلیل. اور اس زمانے کے اندر خطباء صرف خطاب کرنے والے، صرف گفتگو کرنے والے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ قلیل ہیں، وہ قلیل ہیں جس زمانے میں تم جی رہے ہو. تو اس زمانے کا حکم یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من ترک فیہ اشیر ما یعلم ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اس زمانے کے اندر
جتنا اس نے علم سیکھا ہے اس میں سے اگر 10واں حصہ بھی ترک کر دے گا، چھوڑ دے گا، 9 حصوں پر عمل کرے گا، صرف 10واں حصہ چھوڑ دے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کنہیں فرما رہے ہیں حضور؟ اپنے زمانے کے صحابہ کو ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ، جس زمانے میں تم جی رہے ہو اس زمانہ کے اندر علماء کثیر ہیں، خطباء خطیب حضرات قلیل ہیں، تو اس زمانے کا حکم یہ ہے کہ جتنا، کیونکہ تمہارے پاس علم بہت ہے آج، اور جتنا علم ہے تمہارے پاس، اگر اس علم میں سے اگر 10واں حصہ بھی چھوڑ دیا ہلاک ہو جاؤ گے۔ 9 حصوں پر عمل کرو، 10واں چھوڑ دو ہلاک ہو جاؤ گے، نجات پانا مشکل ہو جائے گا۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زمان، اور عن قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا قرب قیامت کے اندر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقل علماؤہ ویکثر خطباہ، اس وقت کے علماء قلیل ہوں گے اور خطباء کثیر ہوں گے، درس و بیان کرنے والے، واعظ کرنے والے، تقریر کرنے والے، خطیب اہل سنت، خطیب شعلہ بیان، خطیب شیریں زبان، مجھے تو القاب نہیں آتے جو آج کل بہت سارے القابات دیے جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس زمانے میں خطیب بہت ہوں گے، کثیر ہوں گے، علماء قلیل ہوں گے، دین کی سمجھ والے اور دین بیان کرنے والے، دین کو سمجھنے والے، ایسے علماء کم ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے پھر لوگوں کے پاس جو دین کا علم پہنچے گا وہ بھی کم ہوگا، کیونکہ اس وقت علماء کی کمی کی وجہ سے، خطباء کی کثرت کی وجہ سے جھوٹ زیادہ پھیل جائے گا، فتنے ہوں گے اس وقت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے پھر اس زمانے کا حکم یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تمسک فیہ بأشیر ما یعلم نجا، حضور نے فرمایا اس زمانے کے اندر جو 10واں حصہ جو کچھ جانتا ہے، جو اس نے علماء سے سیکھا ہے، اس کے 10ویں حصے پر عمل کر دے، 9 حصے اگرچہ چھوٹ جائیں، 10ویں حصے کو مضبوطی سے تھام لے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نجا، وہ نجات پا جائے گا، وہ نجات، یعنی یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فتنوں کے وقت کا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ تو ہمیں دین کے ساتھ چلنا چاہیے نا، کہ اگر سارا ہی چھوڑ دے تو پھر تو نجات پانا مشکل ہے نا۔ ٹھیک ہے فتنوں کا زمانہ ہے، آج دین پر چلنا مکمل یہ بہت مشکل ہے، اور دین کو سیکھنا اور پھر اس پر عمل کرنا بہت سارا مشکل ہے، جس زمانے کے اندر ہم جی رہے ہیں، ہر طرف سے فتنے ہیں، نئے نئے فتنے امڑ کے آتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، سمجھ نہیں لگتی کہ اس فتنے کا مقابلہ ہم کیسے کریں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اس وقت کے جو امتی ہوں گے اگر 10ویں حصے پر عمل کریں گے، 9 حصے اگر چھوڑ دیں گے نجات پا جائیں گے، نجات پا جائیں گے۔ یہ قرب قیامت کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو ساری ان گفتگو کا جو پیچھے ہم نے سنی ہے، سماعت کی ہے، تو سارا خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ فتنے بہت ہیں، ایمان کا بچانا مشکل ہے، لیکن کوشش کریں گے تو ہم کم از کم دین کے 10ویں حصے پر تو رہ سکتے ہیں نا، 100 میں سے 10 باتوں پر تو عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گارنٹی دے رہے ہیں، اور اپنے صحابہ کو کیا فرما رہے ہیں؟ آج اگر تم نے 9 حصے پر عمل کیا، ایک حصہ چھوڑا، نجات پانا مشکل ہے تمہارے لیے، لیکن میری امت پر ایسا زمانہ آ جائے گا فتنوں کی وجہ سے، زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے، اگر انہوں نے 10ویں حصے پر بھی عمل کیا نا تو وہ نجات پا جائیں گے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضاف ضیف رجلا من بنی اسرائیل وفی دارہ کلبہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے گھر میں ایک مہمان گیا، اور اس کے گھر میں ایک حاملہ کتیا تھی، حاملہ کتیا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقالت الکالبۃ واللہ لا انبہ ضیف اہلی،
تو جیسے مہمان اس گھر میں گیا تو اس گھر کے اندر ایک کتیا حاملہ تھی، اس کتیا نے اپنی زبان کے اندر کہا کہ اللہ کی قسم ہے آج میں اپنے مالک کے مہمان کو نہیں بھونکوں گی۔ یہ واقعہ کون بیان کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص کے گھر مہمان ہوا تو وہاں ایک کتیا تھی، تو اس کتیا نے جیسے ہی مہمان کو دیکھا، کیونکہ کتے کی عادت تو بھونکنا ہے چاہے جو بھی آ جائے، تو اس نے جب دیکھا کہ یہ میرے مالک کا مہمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کتیا کہنے لگی کہ میں آج اپنے مالک کے مہمان کو نہیں بھونکوں گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَأَوَى جِرَاؤُهُ فِي بَطْنِهَا، کتیا نے تو یہ کہہ دیا، نہیں بھونکی، لیکن اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ تھا اس کا، وہ پیٹ ہی سے بھونکنا شروع کر دیا، اس نے پیٹ ہی سے وہ بھونکنا شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیلا ما ھذا، تو لوگوں نے اس وقت تعجب سے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، یہ عجب معاملہ ہے، کتیا نہیں بھونک رہی، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھونک رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، تو اس وقت کے ایک مردوں میں سے ایک مرد کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بات، اگر وہ ہو سکتا ہے کہ حضور نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، اگر کوئی اللہ کا نبی تھا تو اللہ کی وحی آئی، اگر کوئی اللہ کا ولی تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، القاء کہتے ہیں اسے۔ تو ایک شخص کے دل کے اندر اللہ نے یہ بات ڈالی کہ ھذا مثل امت تکون من بعدکم، کہ یہ آج جو تم یہ معاملہ دیکھ رہے ہو نا، یہ اس امت کی مثال ہے کہ جو آخر میں آئے گی، جو آخر میں ایک امت آئے گی، یقہر سفہاؤھا علماؤھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی فرمائی کہ اس آخری امت کے مثال ایسے ہے، اس کتیا کی جیسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کے بے وقوف لوگ، نادان لوگ، ناسمجھ لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھدار لوگوں کو ڈانٹیں گے۔ یہ اس امت کی مثال ہے، یعنی آسان لفظوں میں ایسے سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتیا کی مثال ہے میری امت کے آخری لوگوں کی، کہ ایسا زمانہ آئے گا قرب قیامت کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بے سمجھ لوگ ہیں، ناسمجھ ہیں، جنہیں کوئی عقل نہیں ہے، بے وقوف ہے، لفظی معنی جو ہوتا ہے، جو لفظ ہے سفہاؤھا کے، اس کا معنی بے وقوف ہوتا ہے، جنہیں کوئی عقل نہ ہو، جنہیں کوئی مت نہ ہو، کوئی شعور نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے وقوف لوگ قرب قیامت کے اندر، میری امت کے اندر بے وقوف لوگ سمجھدار لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، انہیں سمجھائیں گے، گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ان لوگوں کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر پہلے بیان فرما دی کہ قرب قیامت کے اندر آخری امت کے اندر ایسے لوگ آئیں گے۔ تو آج دیکھ لیں ہمارے حالات کہ جسے بالکل کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے تو وہ سمجھدار شخص کو جا کر سمجھا رہا ہوتا ہے، بے وقوف بھی سمجھانے پر تلا ہوا ہے، چھوٹا بڑے کو سمجھانے میں لگا ہوا ہے کہ جی آپ کو کیا پتا، جنہوں نے ساری زندگی گزاری اور بال سفید کر لی انہیں پتہ نہیں، آج کے نوجوانوں کو زیادہ پتا ہے۔ مثال بھی دیکھیں کیسی سخت لفظوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یعنی کتیا نہیں بھونکی، اس کے اندر پیٹ کا بچہ جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، جسے کوئی سمجھ نہیں، وہ اندر سے بھونک رہی ہے، وہ اندر سے بچہ پیٹ کے اندر بھونک رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سمجھدار ہیں وہ خاموش ہیں، لیکن بے سمجھ وہ بھونک رہے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے
کہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ کہیں جرات تو نہیں کر رہے؟ اپنے والدین کے ساتھ، بڑے بھائیوں کے ساتھ، بڑے بزرگوں کے ساتھ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو کتنا ادب کا سما ہوتا تھا، کتنا چھوٹوں کے اندر کتنا زیادہ ادب پایا جاتا تھا کہ کسی بڑے بزرگ کو دیکھا ڈر جاتے، سہم جاتے۔ لیکن آج بلکہ بزرگ سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ہم نے اس بچے کو کوئی بات کہی تو یہ الٹا ہمارے گلے فٹ نہ ہو جائے۔ تو ایسے نوجوان دیکھیں کہ دین سے کتنے دور ہیں، اور ایسے ہی نوجوانوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کی علامت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی علامت ہے کہ ایسے بچے آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے جو بڑوں پر جرات کریں گے اور ان کے سامنے گفتگو کریں گے، انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیں کہ بڑوں کو بھونکیں گے، جو مثال نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمائی۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، ہمارے دین اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اسی کے اندر دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہے، بہتری ہے، اور آخرت کے اندر بھی بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔